اور ماشاءاللہ ہماری مدنی ٹیم کا تعارف ہو گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی جی میرے پاس شاید سارے سوالات جی پہنچ گئے ہیں۔ سوال کریں گے ہم اپنی مدنی ٹیم سے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی غرض سے کتنے گھنٹے پیدل چلنے اور پیدل چلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پیدل چلنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو روزانہ کم از کم پون گھنٹہ یعنی 45 منٹ تک پیدل واک کرنی چاہیے، جس کا طریقہ کار آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران واک درود و سلام اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور شروع کے 15 منٹ تیز تیز قدموں سے چلیں، اس کے بعد 15 منٹ آہستہ قدموں سے، اور آخری 15 منٹ تیز قدموں سے چلیں، اور یہ 45 منٹ کی واک جو ہے انسان کی پورے جسم کی ورزش ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ 45 منٹ چلنا ہے، 15 منٹ تیز، پھر 15 منٹ نارمل، پھر 15 منٹ تیز، اور اس میں جو خوبصورت بات بتائی کہ ذکر و درود بھی کرتے رہیں، اور یہ ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ واک کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو آپ بہت سارے درود پاک یا بہت سارے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ جواب عبد الجبار بھائی نے درست دے دیا ہے۔ اتنے سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، مل کر کتنی آواز میں کہیں گے؟ چلیں جناب، اجمیری اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم میں آتا ہے اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شاندار حدیث ہے، اور کاش مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ کاروبار میں بھی رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھ پر کوئی غصہ نہ ہو، مجھے کوئی نہ ڈانٹے، مجھے کوئی نہ جھڑکے، میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے، تو میں بھی ایسا بن جاؤں کہ میں بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کروں، تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور خیر خواہی امت کا ثواب بھی ملے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے مدنی اسلامی بھائیوں کی۔ کون سی صورت ہے کہ جس میں وضو کرنے والے کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا؟ وضو کرنے وہ صورت جس کا آپ نے سوال کیا اس کی وہ صورت وہ ہے کہ جس وقت آدمی کے شدید سخت سردی، نزلہ، زکام، بخار یا کسی بھی بیماری، یعنی وہ وقت جب اس کو وضو کرنا اس کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو، اس کے نفس پر گراں گزرتا ہو، اس وقت میں اگر کوئی وضو کرے تو اس کو دگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ افضل الاعمال احمزها، عمل جو ہے مشکل ہوتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں سردیوں میں وضو کرنا واقعی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنے میں اس لیے سستی کرتے ہیں کہ یار وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈ لگے گی، تو اس مشکل وقت میں چاہے سر میں درد ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، انسان وضو کرے تو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، سوال ہے اجمیری والوں سے، اور وہ سوال یہ ہے، نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ چلیں جناب سنا دیجئے۔ سب سے پہلے اپنا طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ جناب تاجران ہے تو کیا ہوا، ہمیں بھی کچھ آتا ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی توکل کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ تم اپنا ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، کسی کی تعریف کے لیے۔ توکل کی تعریف؟ جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے ہی رہے گا۔ اللہ عز و جل کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر توکل میں تعریف یہ ہے کہ جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا۔ یعنی یہ شاندار بات ہے کہ بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ بہر حال میں تجھے مل کر رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توکل نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کون سی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4000 احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد اس میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے؟ جتنا عرصہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنا قبر و آخرت کے لیے عمل میں مشغول ہو جا، اور جتنا تجھے اللہ کا احسان ہے جس پر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے اتنا اللہ کے لیے، اور جتنی تجھ میں قوت برداشت ہے اتنا جہنم کے لیے کر۔
یعنی یہ بڑی یوں سمجھے اس حدیث پاک میں نصیحت ہے. 4000 احادیث پڑھنے کے بعد اس حدیث کا انتخاب کیا. یعنی ون آف دا ماسٹر پیس ہے کہ وہ حدیث مبارک ہے کہ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو اس کا محتاج ہے، اور نارے جہنم کے لیے اتنا عمل کر جتنی تجھ میں قوت برداشت ہے. یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا عذاب برداشت کر سکتے ہیں. یقیناً نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ جہنم سے بچنے والے عمل کیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی مہربانیاں کی ہیں اس کو خیال رکھیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جناب، چوتھا سوال ہے غربت سے نجات کا وظیفہ ارشاد فرمائیں. 90 بار الملکو، یا ملکو، اللہ عز و جل کا اسم ہے. یا ملکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اگر کسی کا ناپسندیدہ نام ہو تو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کو عبداللہ کیا گیا تھا تو یہ نام، آس کو عبداللہ کیا گیا تھا تو یہ نام تبدیل کیا جا سکتا ہے. مستحب ہے نام تبدیل کرنا. نہیں، صرف یہی نام تبدیل کرنا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی بھی نام جو ہو مطلب آپ تبدیل کر سکتے ہیں اگر وہ برا ہے تو. ناپسندیدہ نام جو ہے وہ تبدیل کر دینا مستحب ہے. نام ناپسندیدہ ہو تو وہ تبدیل کر دینا چاہیے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا نام آس تھا، اس نام کو عبداللہ سے بدل دیا. جواب درست دے دیا ہے. مسجد بنانے کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ مسجد بنانے کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر تیتر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے. اللہ اللہ، تیتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے. یہ کیسا زبردست استعارہ ہے کہ چھوٹی مسجد بھی بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. میرے رب کی طرف سے اجر دیکھیے کتنا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مسجد بنانے کی ترغیب بھی ہے اس حدیث میں. میں مشورہ دوں گا اسلامی بھائیوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، ہم نے اپنے گھر تو بنا لیے، کیا جنت میں گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ مسجدیں بنائیے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے. اللہ کی رحمت سے میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، انہیں جنت میں محل ملے گا. آج دنیا میں ہم اپنے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، جتنے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت کریں، جو غریب ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر غربت سے ان کو یہ عطائیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرے گا تو وہ بھی، اور جن کو وسعت دی ہے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب، یہ آپ نے جو آج جامعۃ المدینہ بنانے کے لیے جو اسپیشل اسلامی بھائیوں کے لیے کہا، تو یہ صرف 2 کروڑ روپے کا آپ نے ٹارگٹ دیا کہ 2 کروڑ روپے میں. اچھا، ہم 12 اسلامی بھائیوں نے، تاجران اسلامی بھائیوں نے یہ یہاں پہ حصہ لیا. اگر ہم 12 اسلامی بھائی صرف یہ ٹارگٹ لے لیں تو میرا خیال ہے کہ 18 لاکھ یا 20 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ 12 اسلامی بھائی، جیسے کل جو ہار کے گئے افضل بھائی، وہ یہ عبد الجبار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہنی بھائی ہیں، بلال گنگ صاحب ہیں، تو ہم سب اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم یہ ٹارگٹ لے لیں کہ بقرعید کے پروگرام آپ کا ہونے سے پہلے ہم یہ 20-20 لاکھ روپے لے کے آئیں. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں، میں تو آپ نے بات چھیڑی اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس پر توجہ دی، غور کیا، اور آپ کاروباری لوگ ہیں، تھوڑا سا کاروبار میں بھی کرتا ہوں، تو میں تو اس لالچ میں رہا اور لالچ میں ہوں کہ اللہ کرے کہ کسی اور کی باری آنے سے پہلے میں یہ ثواب کما جاؤں. جس طرح بزنس میں ہم ڈیل چاہتے مجھے مل جائے، اس طرح نیکیوں میں بھی یہ ڈیل ہمیں ملنی چاہیے. تو میری بڑی تمنا ہے اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ عاشقان رسول جو سن رہے ہیں، 50 لاکھ کی ایک نیت تو جیسے آ گئی چینل میں، اور امید ہے کہ آ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے آ بھی گئی ہوں. میں ہم سارے کالز نہیں چلا سکے تو آپ بھی نیت کریں. اب ضروری نہیں کہ ہم 12 کریں تو کریں، اپنا حصہ خود ملا لیں کہ میں 20 لاکھ کا ٹارگٹ لیتا ہوں. انشاءاللہ 10 لاکھ روپے، اور ایک جو وہ رسالے والا، اور ایک جو 55,000 والا. جی ماشاءاللہ. جی چلے ماشاءاللہ، تقریباً 11 لاکھ روپے کی فرحان بھائی ہماری نیت کی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. نہیں، میرا خیال ہے کسی کو آپ فورس نہ کریں، ہر اسلامی بھائی اپنے طور پہ نیت کرے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں تو کہتا ہوں نا، ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ ہم کتنے پیسے، ہمارے پیسے ان کاموں میں لگتے ہیں. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ. چلے جناب، اب مسجد بنانے کی فضیلت کی بات چلی. حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے؟ حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ جو شخص صبح ایک باب علم کا سیکھے تو 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. جو صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. واقعی فائنل میں دونوں ٹیمیں تیاری کر کے آئی ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے. جی
10-10 नंबर दोनों तरफ हैं। जी, मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल नहीं हुआ, मुझे याद दिलाया गया है, तो मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल कर लेते हैं जो जल्दी जल्दी जवाब दे दें, क्योंकि आज भी 12 तहाइफ भिजवाए जाएंगे। बापू आज खिलाफे काबा का सुना है पीस भी अब बड़ा भिजवा रहे हैं, तो वो पीस भी अगर दिखा दें हमारे नाजरीन को कि जो 12 में से किसी एक को इंशाअल्लाह वो बड़ा पीस भी भिजवाया जाएगा। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि हजरत सैयदुश्शुहदा सैयदुना हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के साथ, वैसे तो शोहदाए ओहद वहां बहुत सारे हैं मदीना मुनव्वरा में, मगर दो मजीद हस्तियां एक ही जगह साथ मौजूद हैं। दूसरे हैं हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदुश्शुहदा सैयदुना हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने तीसरे सहाबी का नाम बताना है जो सैयदुश्शुहदा के साथ जहां पर कब्रिस्तान मौजूद है जबल ओहद के दामन में, वो तीसरे अजीम सहाबी कौन हैं जिनका मज़ार बिल्कुल सैयदुश्शुहदा के मज़ार से मुत्तसिल है। अब देखिए किसकी मालूमात है, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, लेकिन बहुत सारे यहाँ भी, मुझे आप में से भी कईयों को पता होगा माशाअल्लाह, हाथ उठ रहे हैं, तो नहीं यहाँ तो मदनी चैनल के नाजरीन से है ना सवाल, नहीं बहुत सारे बता देंगे, टाइम है आपके पास, आप जो मदीने शरीफ जाने वाले हैं उनसे राब्ता कर लें जिन्होंने हाजिरी दी है, या कहां से आपको मिलेगा, चले रास्ता भी बता देता हूं। ये आशिकान रसूल की 130 हिकायत जो किताब है, इसमें जो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें हैं वहां शोहदाए ओहद का बाब निकाल लीजिए, वहां उन सहाबी का जिक्र जरूर मौजूद है। और इंशाअल्लाह मुझे याद दिलाइएगा उन सहाबी की वो अजीम दुआ जो उन्होंने ओहद शरीफ से एक रात पहले, वाक़या ओहद से एक रात पहले दुआ की थी। वन ऑफ द अमेजिंग वो ऐसी दुआ है, सप्लिकेशन है, वो क्या दुआ थी, कभी मैं नहीं समझता दुनिया में कोई ऐसी दुआ हुई होगी जो किसी ने अपने लिए की होगी, और वो दुआ कबूल भी कैसी हुई। उन सहाबी को जब आप नाम बताऊंगा मैं आखिर में, और उसके बाद वो वाकया भी आपको सुनाएंगे, तो गौर से सुनिएगा कि ओहद के मैदान में कैसी कुर्बानी की दास्तानें रकम की गई। अब चलते हैं जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ। इल्म नूर है सेगमेंट कंप्लीट हुआ, और देखते हैं कि हमारा सेगमेंट हमें क्या बता रहा है। जी 10-10 नंबर हैं। दूसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। शुरू करते हैं दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। जी जनाब, शुरू करते हैं हम अपनी मदरी टीम से। तेरा तुझसे हूं सवाली शाह फेरना न खाली, अपना तू बनाना मदनी मदीना, मुझे अपना तू बनाना मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हो सोवाली शाह फेरे दाना खाली, मुझे अपना तो बनाना, मुझे अपना तो अब बारी है अजमेरी टीम से। तेरे दर से शाह बेहतर, तेरे आस्तां से बढ़कर, ना कोई और ठिकाना मदनी मदीने वाला। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। तेरे आस्तां से बढ़कर, जल्दी करें 7 सेकंड। तेरे आस्तां से बढ़कर, ना कहीं कोई ठिकाना मदनी मदीने वाले। 3 ट्राई किए गए। अब ये ऐसा करते हैं कि ये नाजरीन पर छोड़ते हैं, इनका जवाब दुरुस्त माने के नहीं है। भला कोई ठिकाना मदनी मदीने वाले, क्या इनका जवाब दुरुस्त माना जाए? अल्लाह जी, मजलिस फैसला करे, क्या 1 नंबर देंगे या 2 नंबर देंगे? कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। चलें जनाब, फिर उस शेर सुनाना है। अब मदनी टीम की बारी है। करनो बदली रसूलों की होती रही, निकला हमारा, जरा जोर से। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद
ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ایک اور انٹرسٹنگ کوشچن ہے اس آج کے فائنل میں، اور اس کا جواب بھی ناظرین چاہیں تو دے سکتے ہیں. اس پر کوئی انعام تو نہیں دیں گے ہم، لیکن وہ آپ کے لیے انٹرسٹڈ کا باعث بنے گا. اور یہاں موجود بھی اسلام بھائی دے سکتے ہیں، لیکن آپ سے تھوڑی دیر بعد جواب لیں گے کہ ان دونوں ٹیموں میں ایک چاچا بھی ہیں اور ایک بھتیجا بھی ہیں. کون چاچا ہیں؟ یعنی آمنے سامنے مقابلے میں شریک ہیں. ایک طرف چاچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہیں. جن کو پتا ہے وہ تو نہیں، جن کو نہیں پتا ان سے ہم یہ گیس کروائیں گے تھوڑی دیر بعد. تو غور کرتے رہیے کہ یعنی مقابلہ چاچا اور بھتیجا میں ہے. تو اب کون جیتتا ہے؟ چاچا جی آگے نکلتے ہیں یا بھتیجے جی آگے نکلتے ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا. چلے جناب، اجمیری ٹیم سے سوال ہے. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ایسے ان کا تمہارا ہمارا نبی، ایسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ایسے نہیں ہے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. جواب درست مان لیتے ہیں. ایسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ان کا تمہارا ہمارا نبی. چلے جناب، رائٹ سائڈ سے مدری ٹیم سے سوال ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپو کے ہاتھ میں بہت خوبصورت غلاف کعبہ ہے. یہ آج پہلی بار کسی بھی سلسلے میں اتنا بڑا جو غلاف کعبہ کا پیس ہے یہ کسی کو بھیجا جائے گا بذریعہ پوسٹ. اب تک تو ہم دھاگے دیتے رہیں، تو اب دیکھیں 12 میں سے کسی ایک خوش نصیب کو یہ بھی پیس جائے گا. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. اب سوال ہے ہمارے اجمیری والوں سے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ یا سب خاموش رہیں گے پلیز. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اب تک ذہنی آزمائش عید اسپیشل کے فائنل کے 2 راؤنڈ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نمبر ہیں مدنی اسلامی بھائیوں کے، اجمیری اسلامی بھائیوں کے 14 نمبر ہیں. 2 نمبر کا فرق ہے، مگر ابھی بھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے مکمل کیجئے. جی مکمل کیجئے میں آپ کو کچھ ایسے لفظ دکھائے جائیں گے جس میں آپ نے ورڈز چوز کرنا ہوگا. جتنی غلطیاں کریں گے اتنے نمبر کم ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ کا ورڈ رائٹ چلتا گیا تو آپ کا کوئی نمبر کم نہیں ہوگا. 5 نمبر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں،
4 نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں. 3, 2 اور 1. جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے نمبر کم ہوں گے. جی 1 منٹ کے اندر آپ کو وہ لفظ کمپلیٹ کرنا ہوگا. یہ ٹیم والے کھڑے ہو جائیں گے, شاید اگر اسکرین دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو کھڑے ہو جائیں گے, جس کی باری ہوگی پھر وہ دیکھ کر جواب دے کر پھر بیٹھ جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا وہ لفظ جو مکمل کرنا ہے ٹیم مدنی نے. جی جناب, اب آپ مکمل کرنا ہے. لفظ دعاد لکھا ہوا ہے. الف, کیا اس میں الف آتا ہے؟ مائک پہ بولیں گے بیٹا, مائک لے لیں. الف, الف, الف آ گیا جناب. یا, کیا اس میں یا آتا ہے؟ یا نہیں آتا. واو, کیا واو آتا ہے؟ واو بھی نہیں آتا. کتنے غلطیاں کر سکتے ہیں؟ جلدی کریں. لام, لام, لام بھی نہیں آتا. 4 غلطیوں کی گنجائش تھی اور 6 سیکنڈ رہ گئے. جلدی کریں. اللہ, نون. لفظ نون تو آ جائے گا. اب اگر یہ نام بتا دیں, ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. نہیں جناب, ٹائم ان کا ختم ہو گیا ہے. جی رمضان نہیں, یہ غم رمضان ہے. اور یہ ظاہر اتنا آسان اشارہ نہیں تھا. لفظ کے ساتھ انہوں نے ایک اضافت بھی ملا کر اور مشکل کر دیا تھا. اور 1 منٹ واقعی وقت تھوڑا ہے, تھوڑا فاسٹ چلنا ہوگا. اب چلیے مکمل کیجئے. اجمیری والوں کے پاس موقع ہے مقابلے میں واپس آنے کے لیے. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے؟ الف, الف, کیا الف آتا ہے؟ 2 الف آ گئے ہیں. واو, واو آتا ہے؟ نہیں جناب, واو نہیں آتا. واو, یہ یا, کیا یا آتا ہے؟ 4 غلطیوں کی گنجائش ہے. نمبر کم ہوتے جائیں گے. پورا دکھائیں, اسکرین پر پورا دکھائیں. جلدی کریں, 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. نون, نون آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, نون بھی نہیں آتا. کاف, کاف آتا ہے؟ نہیں جناب, کاف بھی نہیں آتا. وقت پورا ہو گیا. چلے میں اب اپنے یہاں کے حاضرین کو اشارہ دیتا ہوں, اس کو ایسے ہی رکھیے گا. اچھا, بغیر اشارے کے بھی بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں باپو کون بتاتا ہے. اسکرین آپ کے سامنے تو ہے نہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا وہاں ہے اسکرین. جی جی, چلے دیکھیں کون بتا رہا ہے. میں یہ اشارہ دے دیتا ہوں, یہ بہت عظیم ہستی کا نام ہے. بیرون ملک والوں سے پوچھیں. جی جی بالکل پوچھ لیں, بالکل پوچھ لیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد عبد الرحیم اتاری, نیپال سے. جی اس کا جواب ہے احمد رضا. احمد رضا, جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, یہ ایک تحفہ تو ان کو دیں. اور کوئی یہاں ایسا مدنی منا ہے جس کا نام احمد رضا ہو؟ ارے واہ, 2 ہیں. سبحان اللہ, آ جائیں بھائی, 2 آ جائیں. اچھا, دونوں آپ اسکول میں بھی ہیں احمد رضا. چلیں بھائی, یہ مدنی منع نے تو ویسے ہی آج میں بڑا یاد کروایا ذہنی آزمائش. بہت چلتے پھرتے ہیں بھائی آپ. چلیں دونوں کو تحفہ دے دیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں. جہاں بیٹھیں گے ایک جگہ بیٹھیں گے. آپ آ جائیں, دونوں احمد رضا تحفہ لے جائیں. آپ باپو کے ہاتھ سے پیارے پیارے مدینہ شریف کے چاکلیٹ لے کر آ جائیں. دونوں ایک لے کر آئیں. چلیں ماشاءاللہ, امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے نام کو کس طرح اجاگر کیا ہے کہ آج گھر گھر میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ مدنی منع موجود ہے ماشاءاللہ. چلیں بیٹھ جائیں. دوسرا مکمل کیجئے. اس ٹیم سے پوچھیں گے, اب میں آپ کو اشارہ بھی دیا کروں گا کہ یہ کس چیز کا نام ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹیم مدنی سے مکمل کیجئے. آئیے پوچھتے ہیں. جی یہ 2 لائنوں کا سوال ہے اور یہ کسی رسالے کا نام ہے. امیر اہل سنت کے کسی رسالے کا نام ہے. چلیں جناب جلدی. الف, الف بتائیے. جی الف آ گیا ہے 2 جگہ.
یہ رسالے کا نام ہے، 2 لائنوں میں یہ رسالہ ہے، اگر یہ رسالہ پڑھا ہوگا تو آسان ہو جائے گا. یا نہیں آتا. نون آتا ہے کہ نہیں؟ نون آتا ہے کہ نہیں بتائیے جناب. نون بھی نہیں آتا. واو آتا ہے یا نہیں؟ واو بھی نہیں آتا. با بھی نہیں آتا. 4 غلطیاں ہو گئی ہیں. اب آپ کے پاس 6 سیکنڈ ہے، نام بتانا ہے تو بتا سکتے ہیں. نہیں، وہ 3 یا 4 ہو گئی ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ رسالہ ہے. چلیں بتائیں. دیکھیں حاضرین کتنے فاسٹ ہیں یار، ماشاءاللہ. چلیں، یہ کون سا رسالہ ہے؟ رسالے پڑھنے والے اسلام پہ پہنچ جائیں گے. محمد عتیق اتاری منڈی بہاؤدین سے. احترام مسلم. احترام مسلم رسالہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. صرف 2 الفاظ تھے، الف اور تا ان کے سامنے، اور یہ احترام مسلم پر پہنچے ہیں. رسالہ پڑھا ہوگا. اب ایک اور سوال ہے اجمیری والوں سے، اور یہ بھی کسی رسالے کا نام ہے. رسالے کا نام ہے. چلیں، نہیں ابھی یہ معاف کیجئے گا، یہ جی غلطی ہے. جی آپ بتائیے. الف. جی الف آتا ہے اس میں. جی 3 الف آتے ہیں. واو نہیں آتا. میم. جی میم آتا ہے. میم آتا ہے جناب. میم بتائیے کہاں آتا ہے؟ جی میم آ گیا ہے. قاف آتا ہے کہ نہیں؟ جی قاف بھی آتا ہے. جی نقطوں والا. جی قبر. را. جی را آتا ہے. جلدی کریں. 5 قبر سیکنڈ. کے مردے. 4 سیکنڈ ہے، جلدی کر لیں. اللہ، بہت قریب پہنچ گئے تھے. سب مل کے بتائیں. قبر کا امتحان. بہت قریب پہنچ کر غلطی کی ہے، ورنہ یہ 4 نمبر حاصل کر سکتے تھے. لیکن رسائل پڑھنے پڑیں گے دونوں ٹیموں کو. مجلس تاجران کو آج لگتا ہے تحفے میں صرف رسالے ہی دے دیں بھائی، تاکہ یہ آئندہ رسالے پڑھ کے آیا کریں. چلے جناب. جی ہاں، تو ان کو رسالے تحفے میں دینا ضروری ہے تاکہ یہ رسالے پڑھیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. کوئی نمبر حاصل نہیں کیا ہے اس سیگمنٹ میں. 16 نمبر مدنی کے، 14 نمبر ہیں اجمیری کے. سبحان اللہ. سلسلہ ذہنی آزمائشی اسپیشل جاری ہے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم نے آگے جانا ہے. ماشاءاللہ. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم نے چلنا ہے. چلیں جناب، شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیموں کے اسلام بھائی ایک ادھر چلے جائیں گے تاکہ مشورہ کوئی نہ کر سکے. کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. چلیں جناب، سفر کرنا ہے مگر اکیلے. اب باری باری سوال کے جواب دینے ہیں. ٹوٹل 12 سوال ہیں اور وہ 12 سوال میں نہیں کرنے. چوائس آپ کے پاس نہیں ہے. جناب آپ کی باری ہے. یہاں مدنی منع خاموش رہیں گے، بالکل خاموش رہیں گے. چلیں جناب، جو خاموش نہ رہے مدنی منا اس کو پیچھے بٹھا دیں تاکہ وہاں جا کے پھر اور خاموش ہو جائے. چلیں جناب، اب مدنی والوں کی باری ہے اور نمبر آپ سے سوال ہے انیب بھائی. تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل امین. جواب درست دے دیا ہے جناب. مدنی ٹیم نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں. اجمیری ٹیم کے بلال بھائی سے سوال ہے. بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. عبد الجبار بھائی سے سوال ہے. بتائیے اعلیٰ حضرت کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ 25 سفر المظفر. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. وہ اعلیٰ حضرت نہیں، آپ کا جواب کا ایک ہی موقع تھا. وہ عرس ہے
10 शव्वालुल मुकर्रम जो है वो आला हजरत का यौम विलादत है। ये गलती हो गई और हो भी जाती है गलती। तवज्जो से जवाब दीजिए, आपके पास 25 सेकंड का टाइम है। ये शेर किन का है? दैट्स थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है। नहीं, बारी आपकी है, फरहान भाई की बारी है और आपने शायर का नाम बताना है। हो सकता है आपका मदनी चैनल पे जैसे आला हजरत साहब और इनके ही शेर होते हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई शायर होंगे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मुझमें। ये हमारे पीर साहब वापस हमारे इलियास कादरी साहब, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी है मुश्तबा की, टीम मदनी की तरफ से। जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? जन्नत में अरबी जबान बोली जाएगी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहमद भल्ला से सवाल है, इमाम आजम अबू हनीफा का मजार शरीफ कहां वाक़े है? बगदाद मुअल्ला में। ये जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह गनी। जनाब फिर बारी मदनी टीम की है। मुकाबला बराबर हो चुका है। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाहिरी हयात तैयबा कितनी थी? 63 साल। नबी पाक ने इस दुनिया को 63 साल इख्तियार फरमाया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिलाल आप जवाब देंगे, रोजाना फर्ज और वितर नमाज में कुल कितने सजदे होते हैं? 25 सेकंड है आपके पास, आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। फर्ज और वितर जमात में, नमाज में, इसमें सुन्नतें और नवाफिल शामिल नहीं करने, फर्ज और वितर मिलाएंगे सिर्फ। कोई मशवरा नहीं देंगे। 3 सेकंड है, जल्दी। 40 कह दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, आखिरी सेकंड में जाकर जवाब दुरुस्त दिया है। अब्दुल जब्बार भाई की बारी है। बैतुल मुकद्दस कहां वाक़े है? फलस्तीन में। फलस्तीन में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सारे खामोश रहेंगे यहां पर, आपका इशारा गलत भी हो सकता है। सूरह यासीन। सूरह यासीन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, अब बारी है। सूरह मुल्क की जगह मैंने सूरह यासीन। हाँ, तो आज जवाब दुरुस्त हो गया है। अब मुश्तबा की बारी है। कुरान पाक की, देखिए यहां कोई भी प्लीज नहीं बोलेंगे, मदनी मुन्ने भी खामोश रहेंगे, वरना बापू आप आगे आ जाएं, मदनी मुन्नों को लगता है पीछे की सैर भी करानी पड़ेगी, सब खामोश रहेंगे। कुरान पाक की कौन सी सूरत को सूरत शिफा कहा जाता है? सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा जाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जो चौपायों और परिंदों की बोलियां भी जानते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सफर है मगर अकेले में इतने सारे सही जवाब देंगे, क्योंकि इनको ये निसाब नहीं दिया गया था। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, लेकिन एक गलती के अलावा जो भी एक फिलबदी गलती हो गई, वरना वो भी उनको जवाब आता था। तो लेकिन नंबर बराबर हो गए, 26-26 नंबर हो गए जनाब। स्कोर बोर्ड की तरफ जाना है, चलें जनाब, स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। छब्बीस 26 दोनों तरफ के नंबर बराबर हो गए हैं। चले बैठ जाएं, मदनी मुन्ने बैठ जाएं। चले जनाब, जरा स्कोर बोर्ड हमने देख लिया है, 26-26 नंबर हासिल कर लिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आवाज तो मुझे गुलाम रसूल की लग रही है। सारे मदनी मुन्ने परेशान हो गए जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रसूल, आप ठीक हैं? ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। आप हैं कहाँ? अपना दीदार तो करा दें। करीबी हूँ। हाय हाय, करीबी हैं। अच्छा, तो करीब रहेंगे या और करीब भी आएंगे? आपके लिए तो मैंने सीट भी खाली रखी है। आ रहा हूँ। अरे वाह भाई, चले अकेले आ रहे हैं या फैजान को भी साथ ला रहे हैं? कहाँ खो गए भाई? सिर्फ आवाज सुनाई है और गायब हो गए हैं जी। सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है आपका। अच्छा, सिलसिला अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया आपका तारीफ करने का, और हम आपका इंतजार भी कर रहे हैं।
आजमाइश का। ज़हनी आजमाइश का सीजन 9 भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। पहले आप तो आ जाइए, फिर इंशाल्लाह मिलकर तय कर लेते हैं कब आएगा इंशाल्लाह। मैं आ रहा हूँ आपके पास। आ जाइए इंशाल्लाह, आपका इंतजार है। और आज हम मदनी चैनल के नाजरीन को गुलाम रसूल हकीकतन कौन है उनसे मुलाकात कराएंगे। बहुत पसंद करते हैं मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया इस सेगमेंट को। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मेरा ख्याल है वो हमारे मंच पर आएंगे, लेकिन देखिए कोई भी खड़े नहीं होंगे, आप बैठे रहेंगे। और मुझे अंदाजा है, तजस्सुस का आलम है कि ये जो नजर आते हैं ये कौन है, ये पीछे आवाज किसकी है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहली बार मदनी चैनल पर ये रिवील करने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि गुलाम रसूल ये किरदार बना कैसे और इसके पीछे कौन है जिसको हम देखते हैं। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो हमारे पास होंगे। और हमारा मुकाबला भी बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड में शामिल हो चुका है, और वो है अब चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। चले जनाब, सल्लु अला जी। पहले दोनों टीमें अपने अपने बजर को चेक कराएंगे। पहले आप करेंगे, बेल बज रही है, ठीक है, आप करें, ठीक है। इनके बजर की लाइट जल रही है, जल रही, वहां भी जल रही है, ठीक है। अच्छा, रूल ये है, जरा गौर से दोनों टीमें सुन लें कि इसमें आपसे सवाल किया जाएगा। अगर तो सवाल आपको आता है, जवाब आता है, तो ही बेल बजाइएगा। अगर बेल बजा दी और जवाब न दे सके या गलत जवाब दिया तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो आपको जवाब आता हो तो ही बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप सवाल पूरा नहीं सुनेंगे और बेल बजा देंगे तो अब आपने सवाल भी खुद ही पूरा करना है। हो सकता है सवाल ही आप ना समझें और आपने बेल बजा दी हो। तो जोश जरूर चाहिए मगर होश के साथ। जी नहीं, जवाब सवाल का कुछ ना कुछ मफहूम तो बताना पड़ेगा ना आपको, और फिर उसका जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल 10 सवालात हैं, तो ये 20 नंबर हैं। कोई एक टीम 20 नंबर भी ले जा सकती है, कोई एक टीम 20 नंबर से बाहर भी हो सकती है। जी जनाब, हम चलेंगे पहले सवाल की तरफ। हजरत सैयदुना सुलेमान अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम, बेल बजाई है पहले हमारी टीम मदनी ने, सवाल पूरा नहीं सुना है। अब देखेंगे जवाब कैसे देंगे, माइक लेंगे। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद किस चीज़ का कारोबार किया करते थे, वो किससे गुजर फरमाते थे? वो दरख्तों के पंखे और जंबीलों से, दरख्तों के पंखे जंबीलों से गुजर फरमाते थे। दरख्तों से पंखे और जंबीले बनाकर गुजर फरमाते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं टीम मदनी ने, 2 नंबर से आगे बढ़ गए हैं। अब चलेंगे शेर की तरफ, और इस शेर का मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। आपने शेर को पकड़ना है और पहला मिसरा सही सुनाना है। नहीं आता तो बेल मत बजाइएगा। ए तबीब, अल्लाह, मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, तबीब जल्द आना, तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए हैं टीम मदनी ने। जोश जरूर चाहिए मगर होश भी चाहिए। और इतना बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, मैं देख रहा था आपको, लेकिन इसमें हमने मुकाबला पलटते भी देखा है। तो अपना होश बाकी रखिएगा, कहीं सामने वाली टीम आगे ना बढ़ जाए। अच्छा, ये कुछ भी ना करे ना तो आप भी गलत जवाब देकर पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत तवज्जो के साथ चलना है। चले जनाब, अब चलेंगे सवाल की तरफ। अमामा शरीफ बांधने के, अल्लाह, बहुत क्लोज बेल बजाइए। किसने बजाई है पहले? मदनी टीम ने पहले बजाई है। पूरा सवाल नहीं सुना है। इमाम शरीफ बांधना किस तरह बांधना चाहिए? किबला रू खड़े होके सीधे दाईं तरफ से पेज, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम को दाहिनी तरफ से शुरू करते थे, क्योंकि यहाँ तक कि जूता पहनना भी। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
امامہ شریف باندھنے کے آداب کیا ہیں اور جواب درست دے کر پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ مدنی ٹیم اپنی طرف لے جاتے ہوئے ہے. چلیں گے شعر کی جانب اور اس کا میں پہلا مصرع پڑھوں گا. تیری، اللہ، صرف لفظ تیری سنا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خوابوں میں تم آنا مدنی مدینے والے. غلطی ہو گئی ہے، سادگی پہ لاکھوں، اب نہیں چلے گا. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صحیح بھی جواب یہی دے رہے ہیں، غلط بھی یہی دے رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے مقابلہ کدھر جا کے رکتا ہے. اب جناب باری ہے شعر کی. شعر ہو گیا، سوال کی. احادیث میں چپکلیاں، اللہ، بیل پھر مدنی نے بجائی ہے. حدیث میں چپکلیاں مارنے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ چپکلیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونکے مارتی تھی. کس لیے پھونک مارتی تھی؟ جب آگ کا لو روشن کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو وہ پھونکے مارتی تھی کہ آگ اور تیز ہو. آگ روشن کرنے کے لیے وہ پھونکے مارتی تھی، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب شعر کی باری ہے، بڑا مشہور شعر ہے مگر میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. دینے، پھر بیل بجائی ہے ٹیم مدنی نے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جواب کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہاں کچھ اسلامی بھائیوں میں سے آپ کی کوئی بچے آئے ہیں ساتھ؟ آپ کا بیٹا ہے جی، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد سعادت. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یہ تو پھر غلام رسول کی آواز ہے. کہاں ہے غلام رسول بھائی؟ آپ آ گئے؟ آپ جی ہاں ہم آ گئے ہیں. آ جائیں بھائی، آ جائیں. آج دیکھتے ہیں غلام رسول ہے کون. آ جائیں بھائی. آپ سے مدنی منع دوبارہ بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو کوئی دوسرے مدنی منع، ہم نے تو غلام رسول کو کسی اور لباس میں دیکھا ہے. آ جائیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ فیضان بھائی. فیضان بھائی بھی آ گئے ہیں. ارے واہ، یہ تو فیضان بھائی کوئی اور ہیں. آ جائیں. ماشاءاللہ آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین، پہلی بار مدنی چینل پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2 کردار ہیں ہمارے غلام رسول اور فیضان، دراصل یہ مدنی منع کون ہیں. مجھے بہت سارے مدنی منع بیرون ملک میں ملتے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے اور غلام رسول سے ملاقات کرنی ہے. تو بیسیکلی ان کا نام غلام رسول نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ مدنی چینل کا ایک کردار ہے. آپ کا ویسے نام کیا ہے بیٹا؟ مائک پہ بتائیں گے. احمد رضا اتاری. احمد رضا اتاری. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال رضا اتاری. بلال بنتے ہیں فیضان، احمد رضا بنتے ہیں غلام رسول. اور ان دونوں کی آوازیں آپ سنتے ہیں. اور میں نے احمد رضا کے ساتھ جو ہمارے غلام رسول ہیں کچھ کام کیا ہے ذہنی آزمائش کے. فائنل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا، تو اس کے لیے باقاعدہ ان کو بلانا پڑا تھا کیونکہ مجھے کچھ ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا. کتاب انہوں نے مجھے دینی تھی. اس دن پہلی میرے ان سے ملاقات ہوئی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ احمد رضا یہ وہ مدنی منع ہیں کہ جو ہمارے اسد مدنی بھائی ہیں، خوابوں کی تعبیر جو کرتے ہیں اور جو ہمارے مدنی چینل کی مجلس کے نگران ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور یہ ویسے ہی بڑا شرارتی بچہ ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بہت پیاری اسمائل ہے ان کی. اور مطلب ان کو دیکھ کر ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. فیضان کو آج پہلی بار میں نے دیکھا ہے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے اور ان کے والدین کو خوش رکھے. یہ کاوشیں ہیں ہماری مجلس کی کہ ایسی آواز تلاش کی گئی جو انٹرسٹ پیدا کرے اور خوبصورتی آئے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو اتنی ساری باتیں یاد کرانا اور پھر خاکوں کے پیچھے وہ کہلوانا، اٹس ناٹ ایزی جاب. لیکن الحمدللہ یہ اینیمیٹڈ خاکے بنائے جاتے ہیں اور پیچھے ان کی آواز ہوا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. چلیں جی.
اچھا یہ امین حیدر بھائی کے، یہ امین حیدر بھائی کے بیٹے ہیں جو ہماری فیضان مدینہ مجلس کے نگران ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ کچھ مدنی خاکہ کریں گے انشاءاللہ، ایک مدنی خاکہ چلایا جائے گا جس پہ یہ دونوں جو ہے اپنی آواز، آج پہلی بار آپ وہ خاکہ دیکھیں گے جو خاکہ تو خاموش ہوگا، یہ دونوں وہاں پر اپنی گفتگو کریں گے. آپ تیاری کر کے آئیں؟ ارے واہ، چلیں ایک ادھر بیٹھ جائیں اور ایک ادھر بیٹھ جائیں. چلیں ہاں ادھر بیٹھ جائیں اور آپ اس پہ آ جائیں. چلیں تو میں پہلے ذرا بچوں سے بات کر لوں کہ ابو کی پوزیشن کیسی لگ رہی ہے ان کو، ذرا مائک دیں پہلے مجھے. چلیں بھائی، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ سعد رضا. کیا لگتا ہے ابو جیت جائیں گے؟ ابو کی ٹیم انشاءاللہ جیت جائے گی. دعائیں کی ہیں جی. ابو کی تیاری کیسی تھی؟ تیاری کرتے تھے؟ جی. ارے واہ، رات کو جاگ جاگ کے سنا ہے تیاری ہوئی ہے؟ صبح فجر کے بعد. او ہو، فجر کے بعد بھی تیاری ہوئی ہے، تیاری نظر بھی آ رہی ہے. اور کون ہے یہاں پر؟ آپ کے یہاں کے اور کوئی تو نہیں ہے؟ اچھا چلے یہاں کون ہے؟ فرحان بھائی کے بچے آئے ہیں ماشاءاللہ. جی آپ کون ہیں؟ کیا نام؟ ابا. اچھا آپ فرحان بھائی کی بیٹی ہیں. اچھا کیا لگتا ہے ابو جیتیں گے ہاریں گے؟ جیت جائیں گے. اچھا ابو کو جو گفٹ ملے گا وہ آپ رکھ لو گی؟ اچھا بھائی پوری تیاری ہے. چلیں جناب. اور جناب احمد رضا بھی تو آئے تھے. جی احمد رضا، یہ بلال کے بیٹے ہیں، کھڑے ہو جائیں بھائی. چلیں بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ بلال. احمد رضا بلال. کیا لگتا ہے ابو جیت جائیں گے ہار جائیں گے؟ مشکل لگ رہا ہے نا. ہاں جائیں گے کیا؟ ہار جائیں گے لگتا ہے مجھے بھائی. احمد رضا کو لگ رہا ہے نمبر دیکھ لیے. بیٹھ جاؤ. اچھا احمد رضا بڑے ابو کا نام کیا ہے؟ جی بڑے ابو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. چلیں بیٹھ جائیں. اچھا یہ کون ہے؟ یہ بھی فرحان بھائی کی بیٹی ہیں. جی کیا لگتا ہے ابو کے بارے میں؟ جیت جائیں گے. جیت جائیں گے. نمبر تو کم ہے، کیسے جیتیں گے؟ خود ابو کو بولو نا، ابو جوش دکھاؤ. بولو ابو کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سمجھاؤ. چلیں بھائی دیکھو بچے امید لے کر آئے، گھر جانا کیسے آپ کوئی سوچ لیں. جی اچھا یہ مدنی منی بہت پیارے، اب نالین پاک بھی لگا کر آئی ہیں، بڑی تیار ہو کر آئی ہیں. باپو اچھا سا چاکلیٹ لے کر آئیں. اس مدنی منی نے کچھ سنانا ہے. کیا سنائیں گی؟ مدنی مقصد سنائیں جلدی سے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. چلیں بہت پیاری ماشاءاللہ. کیا نام ہے اس مدنی منی کا؟ ایمن. جی ام ایمن. ام ایمن ہے ماشاءاللہ. بہت پیارا سی لگ رہی ہیں آج ماشاءاللہ. یہ لیں بیٹا آپ کے لیے تحفہ بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب یہ جتنے بچے سب کے لیے بھائی ایک ایک چاکلیٹ لائیں، تاکہ اب اتنے سارے بچے آئیں تو خالی ہاتھ کیسے بھیجیں گے. چلیں جناب اب غلام رسول بھی ہیں، فیضان بھی ہیں، اور یہاں مقابلہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. کون سا مدنی خاکہ چلائیں گے؟ اچھا آپ ادھر ہی آ جائیں بیٹا فیضان، تاکہ آپ ساتھ ہی ہو جائیں. جی چلیں ایزی ہو کے بیٹھ جائیں گے. چلیں شاباش. اب بتائیے جناب مدنی خاکہ پہلے چلائیں گے؟ چلیں آپ خاکہ دیکھیں گے اور جو اس خاکے میں آپ لوگوں نے وہاں کہا تھا وہ یہاں کہیں گے. تیاری ہے؟ کیا بات ہے، بڑا کانفیڈنٹ بچہ ہے بھائی. چلے جناب دیکھتے ہیں آج کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. غلام رسول کے مدنی پھول. چلیں بولیں فیضان. فیضان بھائی آہستہ، میں جلدی میں ہوں. اوہو دیکھا گر گئے نا آپ. پیارے بھائی سیڑھیوں سے ہمیشہ آہستہ اترنا چاہیے. ہاں مگر ہمیں جلدی میں تھا. جلدی میں اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا؟ فیضان بھائی میں آپ کو ایک سنت بتاؤں؟ جی ضرور. سنت یہ ہے جب اونچائی پر چڑھیں تو اللہ اکبر، اور جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ پڑھیں. ارے واہ، اس سے تو مجھے ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی نا؟ جی ہاں بے شک. اب ہم نیچے کی طرف ہوتے ہیں لیکن احتیاط سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹس امیزنگ. بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ دونوں آئے ماشاءاللہ، اور کتنی پیاری انہوں نے کاوش کی ہے اتنی چھوٹی عمر میں. اللہ انہیں خوش رکھے. اور آپ کی دعوت اسلامی کی یہ کاوش بھی آپ کے سامنے ہے. بہت سارے مجھے میسیجز اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ یہ زیادہ کیوں نہیں دکھاتے غلام رسول کے مدنی پھول، اور اس کی پوری سیریز بنا دیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک کلپ جو چند منٹ کا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں 3 لاکھ، بعض اوقات یہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. اٹس ناٹ ایزی جاب. چینل چلانا آسان نہیں ہے. آپ بعض اوقات سوچتے ہوں گے یہ دعوت اسلامی والے اتنا چندہ کیوں مانگتے ہیں. آپ اخراجات تو دیکھیں، لیکن ان کرداروں کی وجہ سے جو مدنی منوں میں مدنی چینل دیکھنے کا جذبہ بڑا ہے وہ آپ کے سامنے. آپ کے گھر میں مجھے اندازہ ہے اس وقت کس طرح مدنی منیاں دیکھ رہے ہوں گے، غلام رسول کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ وہ کاوش ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور آگے لے کر جائیں گے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کارٹون دکھا کر
کس طرح ایمان برباد کیے جا رہے ہیں, کس طرح اعمال اور عقائد برباد کیے جا رہے ہیں, کس طرح پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے ذہنوں میں, یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں, اسلام کے مخالف چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی کاؤنٹر کر رہی ہے اور اس کا حل تلاش اچھے انداز میں کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ان دونوں مدنی منوں کے لیے اسپیشل تحفے باپو لائیے گا تاکہ ہم ان کو خوب, بہت خوش کیا انہوں نے آ کر ہمیں. اور یہ ماشاءاللہ غلام رسول تو واقعی احمد رضا ماشاءاللہ بیوٹیفل ماشاءاللہ, اس کی مسکراہٹ ہی ایسی ہے, اس کو دیکھ کر بندہ مسکراتا ہے. اسد بھائی اس کی نظر اتاریے گا ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب چلیں گے دوبارہ جوش کے ساتھ ہوش سے, لیکن تحائف لے آئیں باپو ہمارے. باپو کیا تحفہ دیں گے؟ ماشاءاللہ مدینے کے چاکلیٹ بھی دیں گے آپ کو اور غلاف کعبہ کے دھاگے بھی دیں گے. اتنے مدینہ اپنی آواز میں کہیں گے جزاک اللہ. جی آپ کہیں. چلے جناب, غلام رسول اور فیضان کو ہم یہ پیارے پیارے سے تحفے بھی دیں گے. اور باپو یہ سارے مدنی منع جو آئے ہیں ان سب کو بھی مدینے, جو بھی زور سے جزاک اللہ بھی کہیں گے جن کو چاکلیٹس مل رہے ہیں مدینے کے, بلکہ جو پیچھے مدنی منع ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں, ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. عبد القادر بھائی پیچھے بھی ہمارے مدنی منوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیں. جو بھی آج ہمارے منچ پر آئے ہیں, عید کا دن ہے, سب کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے انشاءاللہ. کم پڑ جائیں گے تو آپس میں مل کے کھا لیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, چپس کھلا دیں گے آپ کو, نمکو کھلائیں گے, خالی نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جاری ہے. اسکور بورڈ ایک بار پھر دکھائیے جناب. مقابلہ آگے چلانا ہے یا ویسے ہی جیت دے دینی ہے آپ لوگوں نے؟ کیا لگتا ہے اجمیری والوں؟ اچھا اچھا اچھا, استغفر اللہ. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا درود پاک پڑھیں گے جناب. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب. چلیں جناب, ماشاءاللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب شعر کی باری ہے, یہ سوال کی باری ہے, سوال کی باری ہے. جی مائک دے دیجیے گا, مائک دے دیں, آپ کو بھی مائک ہے آپ کے پاس. چلیں, سب سے پہلے مونچھے جناب کس نے بیل بجائی ہے پہلے؟ جی اجمیری والوں کو موقع دے دیں. چلیں, سب سے پہلے مونچھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. سوال تو بتائیں. سب سے پہلے مونچھیں کن نے منوائی تھی؟ سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والی جو شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال کی باری ہے اور اس وقت اس شعر کی باری ہے, اور یہ شعر جو ہے وہ بہت زیادہ مصداق ہے اس وقت اجمیری والوں کے لیے کہ آنے دو اللہ بیل بجائی ہے. آنے دو یا ڈبو دو کشتی اب تو تمہاری جانب. نہیں پہلے ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا. جی جناب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. 4 نمبر کا فرق ہے اور میرے پاس سوال بھی 2 ہیں. اگر اجمیری والے یہ دونوں صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا, اور اگر مدنی والے ایک بھی صحیح جواب دیتے ہیں تو بھی مقابلہ جیت جاتے ہیں. یہ 2 غلط جواب دے دیں تو بھی مقابلہ ٹائی ہو سکتا ہے. کچھ ٹویسٹ باقی ہے, مگر غلام رسول آپ سے ہم ایک سوال کریں گے. ان دونوں ٹیموں میں ایک چاچا ہے اور ایک بھتیجا ہے, اندازہ کر کے بتائیں کون چاچا لگتے ہیں کون بھتیجا لگتے ہیں یہ دونوں ٹیموں میں. ذرا غور سے دیکھیں, مائک لے کر ہے, مائک ہے غلام رسول کی گود میں ہی ہے. کون چاچا لگتے ہیں کون بھتیجا؟ ادھر بھی دیکھیں پھر ادھر بھی دیکھیں. اندازہ ہے, کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ایسے ہی چاچا کدھر ہے بھتیجا کدھر ہے؟ چلے یہ بتا دیں, ادھر ہیں یا ادھر ہیں؟ چلیں جناب, یہاں تو نہیں پتا چل رہا. غلام رسول تو بابو ذرا دیکھیں پیچھے کون بتاتے ہیں, چاچا کون ہے اور بھتیجا کون ہے. صحیح جواب پر تحفہ ملے گا, غلط جواب پر مدنی قافلے والے لے جانا ان کو.
چلے مائک بھی لے جائیں. باپو مائک ہے آپ کے پاس؟ اچھا مائک دے دیں, مائک دے دیں. غلام رسول بھائی آپ اپنا مائک دیں. چلیں جائے مائک دے دیں. اچھا ایسے سے پوچھئے گا جن کو پہلے پتا نہ ہو نا, آج انہوں نے اندازہ لگایا ہو. میں یہ تھا میرے ذہن میں کہ ایسے تو پوچھیں گے جس کو اندازہ پتا نہ ہو. چلیں. اور چاچا جیتتے ہیں آج کے بھتیجا جیتتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس طرف چاچو ہیں, اس طرف بھتری. چاچا اس طرف بتا رہے چاچو ہے, یعنی اجمیری میں اور مدنی میں بھتیجا ہے. یہ جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ تو آہستہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہاں پر بڑی عمر کے ہی ہیں اور یہاں پر سارے تو بڑی عمر والی میں چاچا ہونے چاہیے تھے نا. ان کا جواب تو صحیح ہو گیا, ادھر چاچا ہے ادھر بھتیجا ہے. اچھا اب چاچا بھتیجا کون ہے؟ چلیں جناب یہ تحفہ تو دے دیں. اب ان کو تحفہ دیتے, پہلے ایک اور سے سوال کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا وہ کونے والے ہیں, اچھا پرلی طرف جو ہیں, اچھا بھتیجے بیچ والے ہیں. چلیں جناب, بلال جو ہیں یہ مجتبیٰ کے چاچا ہیں اور یہ جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے. تو آج یعنی دونوں ٹیموں میں یوں سمجھیے میرے رشتہ دار ہیں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے. اگر بیٹا ایک طرف ہوتا اور وہ جیت جاتا تو لگتا کہ بھائی بیٹے کو جتوا دیا ہے. تو ایک طرف میرے بھائی ہیں بلال, ہم دو ہی بھائی ہیں اور یہ بلال میرے بھائی ہیں. اللہ دعا کریں کہ اللہ بلال کو, مجھے, میرے بیٹے کو, ہم سب کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے اور ہم دعوت اسلامی کی کچھ خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو بہرحال آج یہ آئے ہیں چینل تک, تو امید ہے انشاءاللہ مزید بھی آتے رہیں گے. لیکن اس وقت تو بھتیجا آگے جا رہا ہے, لیکن ابھی 2 سوال میں دیکھیں کوئی چاچو کم بیک کرتے ہیں کہ نہیں. اور اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف, اور وہ سوال جناب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اب سوال ہے اور اس کے بعد شعر ہے. تیار رہیے گا بیل بجانے کے لیے. با جماعت, اللہ, مدنی ٹیم نے پہلے بجا دیے بیل. صحیح جواب انہیں مقابلہ جتوا دے گا, غلط جواب 2 نمبر کم کروا دے گا. نماز پڑھنا بغیر با جماعت پڑھنے سے کتنا گناہ افضل ہے؟ اگر یہ سوال صحیح ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ 27 گنا افضل. با جماعت آپ نے کہا جواب نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے. اس سوال کا جواب ہم تھوڑی دیر بعد دیں گے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا. آخری شعر کی طرف چلتے ہیں, ابھی بھی مقابلہ بدل سکتا ہے. شعر ہے سارے, بیل بجا دی ہے مدنی نے بجائیے. جی صرف لفظ سارے سنا ہے. پہلے مصرے کا پہلا لفظ سارے. 10 سیکنڈ ہے, یہ غلطی انہیں پھنسا بھی سکتی ہے. اللہ, 3 سیکنڈ باقی ہیں. 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بولو ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ذہنی آزمائش عید اسپیشل کا فائنل انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہے. اگر تو ان کا سیکنڈ لاسٹ جواب جو ہے وہ درست تھا تو مقابلہ ٹیم مدنی جیت چکی ہے, اور اگر وہ جواب ٹھیک نہیں تھا تو ٹیم مدنی اور ٹیم اجمیری کا مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے. اب بتانا ہے کہ وہ جواب درست تھا کہ نہیں تھا. کتنوں کو لگتا ہے جواب درست تھا؟ اچھا, کتنوں کو لگتا ہے درست نہیں تھا؟ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا میں پڑھ کے سناتا ہوں. سوال یہ تھا کہ با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے کتنے درجے افضل ہے؟ 27 درجے افضل ہے. ٹیم مدنی آج کا مقابلہ جیت چکی ہے. اذکر اللہ. دونوں ٹیمیں آ جائیں. ماشاءاللہ فائنل میں صرف 2 نمبر کے فرق سے ٹیم نے آگے 4 نمبر کے فرق سے مقابلہ جیتا ہے. بہت خوبصورت انعامات آئے ہیں. یہ پیچھے رہ جانے والی ٹیم کے لیے بھی مدینے کی تسبیحات ہیں اور غلاف کعبہ ہیں. ان کے بچے بھی آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے لیے مدینے کے چاکلیٹ بھی ہیں. آج اب ان کے مدنی منع, اب دیکھ لیں آپ کے ابو جو ہے وہ کوئی بات نہیں سیکنڈ آ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ ٹیم جو مدنی ہے پہلے نمبر پر ماشاءاللہ آئے ہیں. اور ہم ٹیم مدنی کو بالخصوص
हमारी नीयत थी कि जो टीम इसमें जीतेगी उसको सीजन 9 के लिए डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो सीजन 9 में आप हमारे साथ हो सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। अब जनाब स्कोर बोर्ड फाइनली देखते हैं, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 34 टीम मदनी के हैं, 30 टीम अजमेरी के हैं। 4 नंबर से आज ये मुकाबला टीम मदनी ले गई। हालांकि मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितने बड़े मार्जिन से कल टीम अजमेरी ने जीता था कि आज मुकाबला बहुत ज्यादा टफ होगा, लेकिन नो डाउट अच्छा मुकाबला हुआ और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आपका फीडबैक भी हमें चाहिएगा। मदनी ये पहला सिलसिला है जिसमें अब्बू मुकाबले में थे और बच्चे तोहफा लेके जा रहे हैं, तो बहरहाल ये भी होता है हमारे सिलसिलों में। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। आप तशरीफ लेके चलेंगे, हम अगले सिलसिले की तरफ चलेंगे जिसका नाम है मदनी सफरनामा। हमारे साथ रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। मेरा रुकना, मेरा जाना